لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب صل على محمد وآل محمد ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله توكلت على الحي الذي لا يموت والحمد لله الذي لم يتخذ ولد ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا الصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى وصيه المجتبى أما بعد فقد قال حق سبحانه وتعالى في كلام المجيد بسم الله الرحمن الرحيم من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا. حاضرین کرامی قادر واروا بھی عقل دانش بحمداللہ یہ ذکر طیبہ چلتا ہوا آج ہمارا یہ 5واں مرحلہ ہے. مسلسل کی گفتگو ہے 5 دن سے مالک کے کرم سے انجمن حسینیہ کے تعاون سے ہم اس مقام پہ قرآن و حدیث پہ بحث کر رہے ہیں. یہ اس مالک کی مہربانی کہ جس نے ہمیں یہ موقع عطا فرمایا. ہدایت کے موضوع پہ ہماری بات ہے. فرمایا من اہتدی فانما یہتدی لنفسہ، جس نے بھی ہدایت حاصل کی اس کا فائدہ خود اس کی ذات کو ہے، کسی دوسرے کو نہیں. من ضل فانما یضل علیہا، اور جو بھی گمراہی کی طرف بڑھا اس کا وبال خود اسی کی جان پہ ہے، کوئی دوسرا نہیں بھگتے گا. آباد رہیں، شاد رہیں. بات مسلسل ہے. ہدایت پہ چلتے ہوئے ہم اس مقام پہ پہنچے کہ قرآن ہدایت ہے. اب خالق قرآن کے نزدیک قرآن کے ذریعے ہدایت کیسے فرما رہا ہے، ہدایت کیا ہے، تو اللہ نے ایک مقام پہ پھر قرآن میں ارشاد فرمایا، بلکہ 23 مقامات پر قرآن مقدس میں اللہ نے یتیم کے متعلق ہدایات دی ہیں. 23 مقامات پر اللہ نے فرمایا فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. مقام ہدایت یہ ہے کہ یتیم پر قہر نہ کرنا. یہ ہے ہدایت کا مقام کہ اللہ ہدایت فرما رہا ہے. فرمایا خبردار یتیم کے اوپر قہر نہ کرنا، یتیم کو مارنا پیٹنا نہیں ہے. اب پھر اللہ قرآن میں بولا، فرمایا لا یسألونکا، لا یسألونکا. اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا نا کہ آپ یتیم کے متعلق ہدایات دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا لا یسألونکا عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. اللہ نے فرمایا یتیموں کے متعلق تجھ سے یہ پوچھتے ہیں، انہیں کہہ دیجئے یتیموں کی اصلاح بہترین عمل ہے. بات پہنچ رہی ہے نا؟ تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھنا ہے. عبادت ہے، عبادت کے لیے چند بندے ہی کافی ہیں. آباد رہیں، شاد رہیں. تھوڑا سا اتنا ہو مجھے تنہائی محسوس نہ ہو. اللہ نے قرآن میں فرمایا یسألونکا، یتیم کے متعلق ہدایات دینا ہے کہ یتیم کے متعلق کیسے آپ نے چلنا ہے. تو فرمایا یسألونکا عن الیتامی قل اصلاح لہم خیر. یتیموں کے متعلق تو اس سے پوچھتے ہیں نا، تو ان سے کہہ دیجئے یتیموں کی اصلاح بہترین عمل ہے. یتیموں کی اصلاح بہترین عمل ہے. اب پھر اللہ نے قرآن میں ارشاد فرمایا
اللہ ارشاد فرما رہا ہے کہ میرا نبی یہ دنیا والے جو ہے نا یہ یتیم کے متعلق پوچھ رہے ہیں نا، انہیں کہہ دیجئے لا تقرب مال الیتیم الا باللتی ہی احسن، خبردار یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اچھائی کے، یتیم کے مال کے قریب بھی نہ جاؤ سوائے اچھائی کے۔ تو یتیم کے مال کے قریب نہ جاؤ، یتیم کی اصلاح بہترین عمل، یتیم کو مارنا پیٹنا نہیں ہے۔ اب یہاں تک پہنچ گئے نا، اب اللہ پھر آگے قرآن میں بولا، فرمایا جنہوں نے یہ کر کے کام دکھائے ہیں، فرمایا وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَأَسِيرًا، میرا رسول خالق کائنات نے فرمایا نا کہ جو اللہ کی محبت میں مسکین کو، اسیر کو، یتیم کو کھانا کھلاتے ہیں، اِنَّ سَعْيَكُمْ مَشْكُورًا، اللہ تمہارا شکر گزار ہے۔ آباد رہیں، شاد رہیں۔ مجھے بات پہنچانا نہیں آئی، میں پھر کوشش کرتا ہوں، پھر کوشش کر رہا ہوں۔ تو یتیم کا متعلق یہاں تک ہدایات آ گئی، مجھے بڑا خوبصورت نتیجہ دینا ہے، یہاں تک ہدایات آ گئی کہ یتیم کو مارنا پیٹنا نہیں ہے، یتیم کے ساتھ بہترین عمل کرنا، یتیم کی اصلاح بہترین عمل ہے، یتیم کے مال کے قریب نہ جانا۔ اور پھر ہادیوں نے یہ عمل کر کے دکھایا، اور اب پھر اللہ قرآن میں بولا، فرمایا الم یجد کا یتیمن فآوا، میرا محمد تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی، میرا محمد تو یتیم تھا، ہم نے تمہیں پناہ دی ہے، تو محمد ہے یتیم، اللہ نے پناہ دی ہے۔ اب پھر اللہ سورہ بلد کی آیت نمبر 14 سے 17 تک کی آیات میں ارشاد فرما رہا ہے، اللہ نے فرمایا او اطعام فی یوم ذی مسغبۃ یتیما ذا مقربۃ ثم کان من الذین آمنوا، فرمایا بھوک کے ایام میں یتیم رشتہ دار کو کھانا کھلاتے تو مومن نہ ہو جاتے۔ ارے جو بندہ رشتہ دار کو ایک وقت کا یتیم کو کھانا کھلائے وہ مومن ہے، تو جو یتیمی عبداللہ کی پرورش کرے ابو طالب کتنا بڑا مومن۔ آباد رہے، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ چنے ہوئے دوست آگے ہیں، بھائی ہمارا تشریف لے، مالک عزت سلامتی دے، بس میری محنت مکمل ہو گئی، یہ دوست سامنے بیٹھ گئے، انشاءاللہ ذکر پاک مکمل ہوا ہے۔ اللہ نے قرآن میں کہا کہ ایک وقت کا کھانا، سورہ بلد کی آیت نمبر 14 سے 17 تک کی آیات میں نے پڑھی، اللہ نے فرمایا اگر کوئی اپنے یتیم رشتہ دار کو ایک وقت کا کھانا کھلا دے تو وہ مومن ہو جاتا ہے۔ تو جس کے دسترخوان پہ 17 برس 17 برس کامل پڑھتے رہے، وہ ابو طالب کتنا کہ جی انہوں نے کلمہ ہی نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا۔ عجیب بات ہے، کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، ابو طالب نے بخاری ممبر پہ دعوے سے بات کہہ رہا ہے، بچپن سے لے کر لحد تک ابو طالب کا مجھے وہ لمحہ دکھانا جو حکم خدا سے ہٹ کے ہو۔ آباد رہے، شاد رہے، بڑے قدردان بیٹھے، بڑے قدردان بیٹھے ہو، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بچپن سے لے کر لحد تک بحمداللہ میں نے سرکار ابو طالب پہ 15 کتابیں پڑھی ہیں، الحمدللہ مجھے کہیں ایسا فعل نظر نہیں آیا کہ جو حکم خدا سے ہٹ کے ہو۔ اچھا بطور سیمپل نا ایک دو باتیں میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ ابو طالب کا حرف بحکم خدا ہے، اللہ کے حکم سے چلا، بلکہ یوں کہہ دوں کہ ابو طالب کے ہر فعل بحکم قرآن چلا، قرآن کے مطابق چلا۔ دلیل سامنے کی دوں گا، واقعہ آپ کا سنا ہوا کہ حضور پاک اور جناب ابو طالب معظمہ خدیجہ کا مال بیچنے جاتے ہیں، سلامت رہے، آباد رہے، سارے بزرگ دوست پہنچ گئے ہیں، عبادت کے لیے میں بات کرنے لگا ہوں۔ مال بیچنے جاتے، اچھا ایک بار مال بیچنے جا رہے ہیں نا، ہمارے ہاں نہیں ہے، کہیں اور سے لکھا کہ ابو طالب نے مصطفیٰ کو ساتھ لیا تاکہ کاروبار کے ڈھنگ سکھائیں۔ ہم نہیں کہہ رہے، ہمارا نہیں عقیدہ ہے، لیکن چونکہ لکھ دیا گیا ہے تو میں سامنے رکھنے لگا ہوں کہ کاروبار کے ڈھنگ سکھانے کے لیے لے گئے۔ اب یہ بات ذہن میں رہے، ابو طالب لے کے چلے مال خدیجہ بیچنے، ساتھ میں حضور پاک کو اب لے کے چلے۔ راستے میں ایک راہب سے ملاقات ہوئی، اس راہب نے دیکھ کے کہا
کہ ابو طالب اس بچے کو شام نہ لے جانا، اس کو شام نہ لے جانا۔ کیوں؟ یہودی اس کے دشمن ہے۔ بھئی کیوں دشمن ہے؟ اس لیے کہ یہ نبی بننے والا ہے، معاف کرنا یہ نبی ہے، اس لیے کہ یہ نبی ہے۔ میں کہتا ہوں عجیب فلسفہ نہیں ہے کہ یہودی عالم کو بچپنے میں نبی نظر آ رہا ہے، یہودی عالم کو سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ خیر بات جو شاہ جی میں لے جانا چاہ رہا ہوں وہ آگے ہے کہ ایک راہب نے کہا نا، جی آپ نے بارہا پڑھا ہوگا، ایک راہب نے کہا کہ ابو طالب اسے واپس لے جاؤ، یہودی دشمن ہے۔ بخاری چیلنج سے کہتا ہے مجھے کسی تاریخ میں نہیں ملا کہ ابو طالب رک گئے ہوں۔ حق تو یہ بنتا تھا نا کہ ایک معتبر بندہ بتا رہا ہے، ایک معتبر بندے کہنے پہ چاہیے تو تھا ابو طالب واپس آ جاتے، لیکن نہیں، تاریخ گواہ ہے کہ ابو طالب لے کے گئے، مال خدیجہ بیچ کے آئے، دگنا چگنا اضافاً مضافاً لے کے آگے وہاں سے، اور ابو طالب نے اس بات کو نہ مان کے مصطفیٰ کو وہاں لے جا کے مال صحیح سلامت واپس لا کے مصطفیٰ کو صحیح سلامت لا کے یہ ثابت کر دیا کہ جس محمد کے ساتھ ابو طالب کی تلوار ہو اسے کوئی ڈر نہیں ہوتا۔ آباد رہے، سدا سلامت رہے، سدا آباد رہے۔ جس محمد کے ساتھ ابو طالب کی تلوار ہو۔ اچھا ابو طالب گئے، مال بیچ کے لائے، بقول اس روایت گئے کہ وہاں کاروبار کے ڈھنگ سکھائے۔ اب میں کہوں شاید جو کہا ہو کہ بیٹا محمد گاہک کو ایسے ڈیل کرتے ہیں، بیٹا سودا ایسے دیتے ہیں، ایسے ہی ہے نا، بقول اس کی بات کہتا ہے، ورنہ ہمارا نہیں، میں نے پہلے کہا ہمارا عقیدہ نہیں ہے۔ اچھا سکھایا، واپس لے آئے۔ اب جب واپس آئے نا، اس واقعہ کے بعد حضور کی شادی ہوئی ہے معظمہ خدیجہ کے ساتھ، ہے نا قابل غور بات۔ میں بات دے کے چلا ہوں کہ ابو طالب کا کردار قرآن کے مطابق، ابھی قرآن نازل نہیں ہوا، ابھی قرآن آیا نہیں ہے، ابھی تو نبی پاک نے ظاہراً اعلان نبوت بھی نہیں کیا۔ اس وقت کی بات کہ ابو طالب لے کے گئے، کاروبار کے ڈھنگ سکھائے، اور پھر واپس لا کے معظمہ خدیجہ سے ان کا ہو گیا عقد۔ دعوے سے بخاری کہہ رہا ہے، یہ جملہ پہلی بار ممبر سے سن رہے ہوگے اس انداز میں، اگر آپ کو کسی نے سنایا ہے تو اس نے مجھ سے سن کے کہا ہوگا، یہ مالک کی مجھے عطا ہوئی ہے کہ دوستو ابو طالب کاروبار کے ڈھنگ سکھائے، پھر جا کے خدیجہ سے ابو طالب نے نکاح کیا ہے میرے نبی کا۔ اب قرآن اٹھاؤ، اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّى بَلَغَ النِّكَاحَ، یتیموں کو کاروبار کے ڈھنگ سکھاتے رہو جب تک نکاح کے قابل نہیں ہو جاتے۔ میں شکر گزار، سلامت رہے، آباد رہے، سلامت رہے۔ یتیموں کو کاروبار کے ڈھنگ سکھاتے رہو جب تک وہ نکاح کے قابل نہیں ہو جاتے۔ ابو طالب نے کام پہلے کیا، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ یہ ایتیں بعد میں آئی تھی نا، وَابْتَلُوا الْيَتَامَى والی ایتیں بعد میں آئی نا، ابو طالب نے کام پہلے کیا۔ اچھا یہ ایک بات یہ، اور ایک آپ کے ذہن میں ہے، پہلے آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ میرے نبی کا نکاح پڑھا ابو طالب نے، نکاح پڑھا ابو طالب نے، اور نکاح کی لفظیں جو بولی نا ان میں سے ایک لفظ ہے الحمدللہ، الحمدللہ۔ اور آپ جانتے ہیں الحمدللہ لغت قرآن ہے، الحمدللہ قرآن کی لغت ہے۔ میرے ابو طالب نے نکاح پڑھا، الحمدللہ کہا، قرآن بعد میں نازل ہوا۔ آباد رہے، شاد رہے، جو دوست بیٹھے ہو، میں یہی بات دے کے چلا تھا کہ ابو طالب کا کوئی فعل حکم خدا سے ہٹ کے نہیں ہے، قرآن سے ہٹ کے نہیں، قرآن ابھی نازل نہیں ہوا۔ ابو طالب نے پہلے کاروبار کے ڈھنگ سکھائے، پھر نکاح کیا، قرآن نازل نہیں ہوا، پہلے الحمد کہا، پھر اس کو پہلے سورہ الحمد پڑھا، پھر اللہ نے قرآن بنا دیا۔ تو اب نتیجہ یہ سامنے آ گیا نا کہ ابو طالب کا کیا ہوا کام قرآن بن رہا ہے۔ تو پھر ان دونوں واقعات سے سمجھ میں آیا کہ یا تو نزول قرآن سے پہلے ابو طالب کے پاس علم قرآن تھا، یا پھر اللہ کو ابو طالب کا کردار اتنا پسند آیا قرآن بنا دیا۔
آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہے، مالک آپ کو عزت سلامتیت۔ اللہ کو ابو طالب کا کردار اتنا پسند آیا کہ قرآن بنا دیا کہ جی ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا۔ اچھا، ایک طرف امت نے سوچ سوچ کے فیصلہ یہ کیا کہ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، اور دوسری طرف سوچ کے یہ کہا کہ ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں نے کہا نا، جب ممبر باتیں دہرائی جاتی ہیں بچوں کے لیے، آپ سب جانتے ہیں، سدا سلامت رہے، عبادت کے لیے آپ نے ساتھ دینا ہے۔ ایک طرف یہ کہا، مجھے ممبر کے میں نے پہلے دن کہا تقاضوں کا پتہ ہے، کوئی ٹینشن والی بات نہیں ہے، ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، دوسری طرف ابو سفیان نے کلمہ پڑھ لیا۔ اچھا بھئی، آل و مہار کا چنا ہوا مجمع ہے، ان کے سامنے بات رکھنے لگا ہوں، میں تو دو فریقیں آپ کے سامنے رکھوں گا، فیصلہ خود کرنا ہے۔ ایک طرف ہے ابو طالب، ایک طرف ہے ابو سفیان۔ میں کہتا ہوں بقول تمہارے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا ہے؟ سلامت رہے، مالک عزت دے آپ کو، مالک عزت دے، یہ ہاتھ کبھی خالی نہ جائے، اٹھ اٹھتے ہیں، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے۔ بھئی بقول تمہارے، ہم نہیں فیصلہ دے رہے، ہم تو دو جہتیں سامنے رکھ رہے ہیں کہ ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا ہے، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے فائدہ کیا دیا ہے۔ قابل غور ہے بات، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ اچھا، تھوڑی سی اجازت دیتے ایک دو لفظ اور آگے کہوں۔ چپ کر گئے ہو، کون اجازت ہے؟ نعرہ حیدری، سلامت رہیں۔ آپ کی تائید ہوتی ہے تو عرض کرنا ہوتا ہے، آپ تائید فرماتے ہیں، بزرگان جب ہاتھ اٹھا کے تائید کرتے ہیں نا تو خون اور بڑھتا ہے۔ ابو طالب نے بقول تمہارے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کا نقصان کیا کیا، اور دوسری طرف کلمہ پڑھ کے اسلام کو فائدہ کیا پہنچایا۔ میں کہتا ہوں بقول تمہارے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، اور ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا۔ سلامت رہیں، آباد رہیں۔ بھائی یا علی، آباد رہے، شاد رہے، سلامت رہے، زینت ہیں ایسی ہستیاں مجلس کی، مالک عزت سلامتی عطا فرمائے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ بھی دیکھیں نا، دو جہتیں ہیں، کچھ ان کے پاس ہیں، کچھ آپ کے پاس ہیں، جو ان کے پاس انہیں مبارک، جو آپ کے پاس ہیں وہ آپ کو مبارک۔ میں تو بس دونوں جہتیں سامنے رکھ رہا ہوں، اوکلا حضرات خود فیصلہ کرنا۔ ایک جنہ آگے پڑھنے لگا ہوں، بقول تمہارے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو علی جیسا بیٹا دیا، اور بقول تمہارے ابو سفیان نے کلمہ پڑھ کے اسلام کو معاویہ جیسا بیٹا دیا، اور بقول تمہارے ابو طالب نے کلمہ نہ پڑھ کے اسلام کو حسن و حسین جیسے پوتے دیے، اور ابو سفیان نے بقول تمہارے کلمہ پڑھ کے اسلام کو یزید جیسا پوتا دیا۔ اب عدل کے ترازو پہ تول کے بتا، تجھے کفر کا نظر آتا ہے، اسلام کہاں نظر آتا ہے؟ آباد رہے، شاد رہے، سلامت رہے، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے۔ کفر کہاں پہ ہے یہ فیصلہ خود کرنا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، ابو طالب، اچھا سرکاری ابو طالب کے کلمہ نہ پڑھنے یا پڑھنے پہ کل روایتیں جو ہے نا، علم دوست بیٹھے اس لیے بات چھیڑنے لگا ہوں، پوری تاریخ اسلام کی ضمانت سے بخاری کہہ رہا ہے، کل 5 روایتیں ہیں جو ابو طالب کے کفر میں پیش کی جاتی ہیں، کل 5۔ اچھا، روایتیں 5 ایک ہی ہیں پوری طرح، اور ایک موقع کی ہے بھی۔ یاد رکھنا، کوئی بھی روایت ہے نا وہ تب تک قابل قبول نہیں ہوتی جب تک اس کی درایت درست نہ ہو۔ کوئی بھی روایت، اچھا درایت کیا ہے؟ درایت کے تقاضے، اور میں تھوڑا سا بچوں کو سمجھانے کے لیے عرض کروں، درایت کسے کہتے ہیں؟ درایت یہ ہے کہ فرض کرو اب یہاں بیٹھے ہوئے، آج 14 اگست ہے نا، میں کہوں کہ جب بابا قائد اعظم پاکستان بنا رہے تھے تو میں ساتھ ساتھ تھا، کوئی دوست مان لے گا؟ بچے بھی نہیں مانیں گے، وہ کہیں گے بابا تیرے تو پیدا ہونے سے پہلے کے بابا دنیا سے چلے گئے، تو کیسے کہہ رہا میں ساتھ تھا ہے؟ تو یہ ہے روایت جو بچوں کو سمجھانے کے لیے ہے، اسے کہتے ہیں درایت۔ بات تب درست ہوگی جب درایت درست ہو۔ 5 روایتیں ہیں جو سرکاری ابو طالب کے کفر میں پوری تاریخ اسلام میں بیان کی جاتی ہیں، ان 5 میں سے
2 کا راوی ہے ابو ہریرہ اور 3 کا راوی ہے سعید ابن مسیب۔ نا سن کے چپ کر گئے ہو؟ آباد رہے، شاد رہے، سدا سلامت رہو، مولا آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے۔ 2 کا راوی حضرت ابو ہریرہ اور 3 کے راوی سعید ابن مسیب۔ جو جس کے پاس ہے میں پہلے کہا اس کو مبارک، مجھے کسی سے کوئی غرض نہیں، میں تو 2 پہلو سامنے رکھتا ہوتا ہوں۔ 2 کے راوی ہیں ابو ہریرہ، 3 کے راوی سعید ابن مسیب۔ جی ابو ہریرہ کون ہے؟ سنی شیعہ ہر تاریخ میں دیکھ لینا، ابو ہریرہ کون ہے؟ یہ مسلمان ہوا ہے فتح خیبر کے موقع پہ۔ پورے دوست میرے جاگ رہے ہیں، سارے علمی دوست بیٹھے ہو، میں حقیقت آپ کی سماعتوں پہ اعتماد کر کے یہ بات ہدیہ کرنے لگا ہوں۔ یہ ابو ہریرہ کب مسلمان ہوئے؟ سنی شیعہ جس تاریخ میں مرضی اٹھا کے دیکھ لینا، یہ فتح خیبر کے موقع پہ مسلمان ہوا۔ فتح خیبر ہجرت کے 7ویں سال میں۔ صدق آپ آدھ رہو، شاد رہو، بڑے قدردان بیٹھے ہو، بڑے قدردان بیٹھے ہو۔ فتح خیبر کب ہے؟ ہجرت کے 7ویں سال میں۔ رحلت ابو طالب کب ہے؟ رحلت ابو طالب ہے ہجرت سے پہلے۔ بیدار ہونا، بیدار ہونا، بھئی علم دوست بیٹھے ہو۔ ابو طالب دنیا سے گئے ہجرت سے پہلے، یہ صاحب مسلمان ہوئے ہجرت کے 7ویں سال۔ اور روایت کیا کر رہے ہیں؟ روایت یہ کر رہے ہیں کہ جب ابو طالب کی جان کنی کا وقت تھا، ابو طالب دنیا سے جانے لگے، میں وہاں پہ کھڑا ہوا تھا، میں نے رسول کو دیکھا، وہ کان میں کہہ رہے تھے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو۔ آباد رہو، شاد رہو، یہاں جا دوست بیٹھے ہو، سلامت رہو، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے، زندہ رہے، سلامت رہے۔ میری محنت پہنچ گئی ہے بھئی، یہ رحلت ابو طالب ہجرت سے پہلے۔ بھئی میرے نبی کو ہجرت کرنی تب پڑی نا جب ابو طالب اور خدیجہ کا سایہ نہ رہا۔ ابو طالب بھی چلے گئے، خدیجہ بھی چلی گئی، اسی سال نبی پاک کو پھر مکے سے بھاگنا پڑا، بحکم خدا ہجرت کرنی پڑی۔ تو اس لیے تو ابو طالب کی رحلت ہجرت سے پہلے، اور یہ خود راوی جو ہے جو روایت کر رہا ہے کہ میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے اپنے کانوں سے سنا، نبی کہہ رہے تھے، کان میں کہہ رہے تھے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو، چچا سدا آباد رہو، سدا شاد رہو، میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ میں گواہی دے سکوں۔ بخاری کہتا ہے پہلی بات تو یہ بات تھی کان کی، تو نے سن کیسے لی؟ بھائی ابھی شاہ جی سامنے بیٹھے، یہ اس نوجوان کے کان میں کہے، میری کیا مزہ، میری کیا خبر کہ کیا کہہ رہے ہیں؟ بات تھی کان کی، سن کیسے لی؟ کہ جی میرے کان میں کہہ دیں کلمہ پڑھ دے۔ ادھر روایت یہ ہے اور ادھر خود مسلمان ہو رہا ہے۔ فتح خیبر کے موقع پہ رحلت ابو طالب ہجرت سے پہلے یہ خود مسلمان ہوا ہجرت کے 7ویں سال۔ میں کہتا ہوں جو حضرت انسان آج یا 10 سال تک دائرہ اسلام میں نہیں آیا، وہ کل ایمان کے باپ کے ایمان میں شک کیسے کرتا ہے؟ آباد رہے، شاد رہے۔ بھئی تجھ میں ابھی اخلاقی جرت ہی کہاں تھی؟ تو محفل پیغمبر میں آتا، ابھی تو حالت کفر میں تھا، مسلمان ہوا بعد میں۔ جب کوئی فوت ہو تو قریبی آتے ہیں، دوسرے نہیں آتے۔ اچھا ایک تو یہ راوی، اس کی درایت روایت سمجھ میں آگئی۔ اب دوسرا راوی ہے سعید ابن مسیب۔ یہ خود سعید اور اس کا باپ مسیب دونوں مسلمان ہوئے ہیں فتح مکہ کے موقع پہ۔ خود سعید بھی اور اس کا باپ مسیب بھی دونوں فتح مکہ کے موقع پہ مسلمان ہوئے۔ فتح مکہ ہوئی ہے ہجرت کی 8ویں سال میں۔ لگتا ہے ڈھیلے پڑ گئے ہو، تو سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے۔ یہ خود مسلمان ہوا فتح مکہ کے موقع پہ۔ فتح مکہ ہجرت کی 8ویں سال میں ہوا ہے، اور روایت یہ بھی وہی کر رہا ہے، وہی پہلے والی، کہ میں وہاں پہ موجود تھا، میں نے سنا نبی پاک کہہ رہے تھے چچا میرے کان میں کلمہ پڑھ دو تاکہ قیامت والے دن سفارش کر سکوں۔
تاکہ قیامت بڑے عزت دار بیٹھے ہو قدر کرو گے اس لفظ کی، قیامت والے دن سفارش کر سکوں۔ میں کہتا ہوں روایت جھوٹی ہے یا سچی ہے چھوڑو اس بات کو، ایک بات تو طے ہوگی نا، جو سفارش کے منکر تھے وہ کہتے ہیں قیامت کو سفارش ہوگی۔ آباد رہے شاد رہے، سدا سلامت رہے، آباد رہے شاد رہے۔ تو یہ ہے ان روایات کی علمی حیثیت جو سرکار ابو طالب کے کفر میں، اس کے علاوہ کوئی تاریخ میں سرکار ابو طالب کے کفر پہ روایت نہیں ملتی۔ بس یہ روایتیں ہیں 5، 3 کا راوی یہ، 2 کے راوی وہ، اور یہ ان کی اصلیت ہے، علمی حیثیت۔ ابو طالب نے نہیں کلمہ پڑھا، اب آؤ قرآن پڑھتے ہیں۔ قرآن پڑھوں؟ آیت پڑھوں نا؟ آیتیں سننے والے دوست بیٹھے ہو، اللہ نے قرآن میں فرمایا قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا، فرمایا میرے رسول کہہ دیجئے قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ، تمہاری محبت اس وقت تک رسول سے ثابت نہیں ہوتی جب تک محمد باپ مانگے باپ نہ دے دو۔ آباد رہے شاد رہے، بڑے عزت دار بیٹھے ہو۔ محمد اولاد مانگے اولاد نہ دے دو، محمد کنبے والے مانگے کنبے والے دے دو، محمد دولت مانگے دولت دے دو۔ بھئی قرآن کی آیت ہے، اللہ قرآن نے کہہ رہا ہے میرا رسول ان سے کہہ دیجئے محمد سے محبت تب ثابت ہوگی کہ جب تم محمد ماں باپ مانگے وہ دے دو، اولاد مانگے وہ دے دو۔ میں کہتا ہوں تمہارے ماں باپ تو کافر تھے، بیٹے ہی قربان کر دیتے۔ صدا آباد رہو، صدا شاد رہو، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے۔ بھئی قرآن کی آیت ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے محمد سے تمہاری محبت تب ثابت ہوگی جب محبت باپ مانگے باپ دے دو، محمد اولاد مانگے اولاد دے دو، محمد قبیلے والے مانگے قبیلے والے دے دو، محمد دولت مانگے دولت دے دو۔ بیدار ہو کے جملہ سننا دوستو، جا جا بیٹھے ہو، تمہاری محبت محمد سے تب ثابت ہوگی کہ جب محمد جو مانگے وہ دے نہ دو۔ میں کہتا ہوں جس ابو طالب نے پورا خاندان دے دیا وہ تو مومن نہیں، اور جسے کسی میدان میں چوٹ بھی نہیں آئی وہ امیر المومنین۔ عجیب بات، سدا سلامت رہے، سدا آباد رہے، جسے کسی میدان میں چوٹ بھی نہ آئے۔ محمد تو اللہ تو کہہ رہا ہے جو میرا نبی مانگے وہ اس کو دے دو، جب دے دو گے تو تب تمہاری محبت ثابت ہوگی، تب تمہاری محبت ثابت ہوگی۔ اچھا ایک بات آگئی ہے، ایک بار ہارون رشید کے دسترخوان پہ، واقعہ میں بہت کم پڑھتا ہوں ممبر پہ لیکن سامنے آ گیا ہے تو آپ کی محبتوں کو دیکھ کے عرض کرتا ہوں۔ ہارون رشید کے دسترخوان پہ قاضی یوسف کی موجودگی میں، قاضی یوسف کی موجودگی میں، یہ واقعہ کتاب کفر شدید، میرے پاس یہ کتاب موجود ہے، کفر شدید اس کا نام ہے، اس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے کہ ہارون رشید کے دور میں اس کے دسترخوان پہ قاضی یوسف کی موجودگی میں کدو شریف پک کے آیا۔ آباد رہے، شاد رہے، سلامت رہے۔ اچھا کدو شریف پک کے آیا نا، جیڑی شے ادھر نسبت ہو جائے شریف ہوگی، ہر شے شریف۔ چلو وہ کدو پک کے آیا نا تو کسی بندے کے منہ سے نکل گیا مجھے کدو پسند نہیں ہے۔ بیچارے کی قسمت ماڑی ہے، اس کی قسمت ماڑی، کدو پسند نہیں ہے۔ قاضی صاحب نے تلوار نکال دی، انہوں نے کہا تو مرتد ہو گیا ہے، تو واجب القتل ہو گیا ہے۔ کیوں جی؟ اس لیے کہ کدو نبی کو پسند تھا۔ جاگنا یار، جہاں جا بیٹھے ہو جاگنا، آباد رہو، شاد رہو، سدا سلامت رہے۔ کدو نبی پاک کو پسند تھا، تو جو نبی کی پسند کا انکار کرے، آباد رہو، شاد رہو، جو ہاتھ اٹھے مالک کبھی خالی نہ لوٹائے۔ سلامت رہو، آباد رہو، شاد رہو۔ کدو نبی کو کیوں پسند تھا؟
कद्दू नबी को इसलिए पसंद था कि नबी ने कहा या शजरा तो अखी यूनुस, ये मेरे भाई यूनुस का पौधा है, इसलिए कि मेरे भाई यूनुस पे इसने साया किया था। जब मछली के पेट से यूनुस निकले थे तो इस कद्दू की बेल ने गोद में लिया था, उस पे साया किए रहा था, भाई लफ्ज लेना, इसलिए नबी को कद्दू पसंद है। काजी ने कहा जो कद्दू का इनकार करे वो वाजिबुल कत्ल है। मैं कहता हूं अगर कोई मोहम्मद की पसंद कद्दू का इनकार करे वो तो वाजिबुल कत्ल है जो अबू तालिब मोहम्मद पर साया किए रहे। अल्लाह आबाद रहे, सदा सलाम आबाद रहे शाद है, मौला की सलामती अता फरमाए। उस कद्दू की बेल ने कुछ टाइम के लिए सरकार यूनुस को गोद में लिया, तो जिस अबू तालिब ने साया ही मुस्तफा पे रखा है उसके मुनकर का क्या फिर जवाब होगा? उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। अच्छा कलमा नहीं पढ़ा ना, निकाह तो पढ़ा है ना, निकाह तो। अच्छा यार माजरत के साथ आपकी मोहब्बत देख के एक वाकया और दिमाग में आ गया, और जब वाकया शादी क्यू चैनल पे एक कारी साहब भी पढ़ रहे थे, क्यू चैनल है ना उस पे भी, और 2 किताबों में भी मैंने ये बात पढ़ी भी है और उधर क्यू चैनल से मैंने सुनी भी है। वो वाकया बयान कर रहे थे कि जो अबू लहब है ना ये रहता जहन्नम में है, इसकी एक उंगली जहन्नम से बाहर रहती है। भाई मुझसे पहले पहुंच गए, ये है अली वलीउल्लाह वाला मजमा, ये है विलायत वाला मजमा, जो पहले पहुंच गए। उंगली उसकी बात, दूसरी में है कि नहीं मुंह में डालता है उसे तस्कीन होती है, तीसरी है कि हफ्ते के 7 दिनों में पीर वाले दिन को उसको अफाका होता है। पर ये जो भी है बात उंगली की है। अच्छा ये उंगली की वजह क्या है? वो क्यू चैनल पे कारी साहब फरमा रहे थे इसलिए कि जब हजूर पाक दुनिया पे तशरीफ लाए ना, अबू लहब की कनीज दौड़ती हुई आई। इसने आके कहा कि अबू लहब आपको भतीजे का नजूल मुबारक हो, अब्दुल्ला के यहाँ बेटा हुआ है। इसने उंगली के इशारे से उस कनीज को आजाद किया, उस कनीज को आजाद किया, इसलिए आप इसको तस्कीन होती है। ये अबू लहब जानते हो कौन है? जिसका नाम लेके अल्लाह ने कुरान में लानत की है। अल्लाह ने कहा तब्बत यदा अबी लहब, अबी लहब की हाथ टूट जाए। यानी इतना बड़ा दुश्मन है जिसका नाम लेके अल्लाह ने बद्दुआ की है, उसको भी मौलवी कोशिश कर रहे बचाने की, और उसकी उंगली बचाने की। पता नहीं उंगली मौलवी की करनी है? अब वो उंगली बचाने की कोशिश कर रहा है कि उंगली की वजह से उसे तस्कीन आती है, इसलिए कि उसने कनीज को आजाद किया था, इसलिए अल्लाह ने हफ्ते के 7 दिनों में पीर का दिन उससे अजाब हटा दिया है। जब उंगली मुंह में डालता है उसको तस्कीन होती है, जब उंगली जहन्नम से बाहर रहती है। भाई बंदा सारा जहन्नम चोबे इतना ही बाहर हो उंगली, फायदा क्या हुआ? कहा इसलिए कि उसने कनीज को आजाद किया। मैं कहता हूं जिस अबू लहब ने एक कनीज आजाद की उसकी उंगली बचा रहे हो, जिस अबू तालिब ने पूरा खानदान दे दिया। अल्लाह अकबर, आबाद रहे शाद रहे। जिस अबू तालिब ने पूरा खानदान दे दिया उसका क्या मर्तबा होगा, उसकी क्या बुलंदी होगी, उसकी क्या मंजिलत होगी। अच्छा हिफ्ज़ कुरान का बड़ा रवाज है, रवाज नहीं होना भी चाहिए। कुरान का हिफ्ज़ करना बहुत बड़ी इबादत है, कुरान से मोहब्बत होनी चाहिए। मेरे दोस्तों इस दौर में, ये नेट केबल के दौर में जिसमें गुजर रहे हैं ना हम, हकीकत मैं अपने बुजुर्ग दोस्तों भाइयों से इल्तिजा करूंगा, कोशिश करो अपनी औलाद को कुरान की तरफ लगाओ, कुरान की तरफ लगाओ, वरना औलाद गुमराह हो जाएगी। आपके इमाम का फरमान है कि अपनी औलाद को दीनी मसैल कुरान सिखा दो, कबल इसके के गैर तुम्हारे ऊपर बर्तरी ले जाए। इसलिए कोशिश करें कुरान के साथ मानूस करें। तो कुरान के हिफ्ज़ का बड़ा दर्जा, बुखारी शरीफ में रवायत कि जो बंदा कुरान हिफ्ज़ करता है ना वो 7 नस्लें बख्शवा सकता है, 7 नस्लें, बल्कि 70 तक की भी रवायत मैंने पढ़ी कि 70 नस्लें बख्शवा सकता है। जो कुरान हिफ्ज़ करता है बेदार हो जाना, अबू तालिब नौज़ुबिल्लाह काफिर, जो हिफ्ज़ कुरान करता है वो 70 नस्लें बख्शवा सकता है। मैं कहता हूं अली कुछ ना सही, हाफिज़े कुरान तो है ना।
भाई जाग रहे हो। कितनी बार सुना है कि एक तरफ रकाब में पांव रखते थे, दूसरी तरफ जाते हुए कुरान मुकम्मल हो जाता था। अली हाफिज कुरान तो है ना। अरे जब अल्लाह हाफिज 7 नस्लें बख्शवा सकता है, अली अपने बाप को भी नहीं बख्शवा सकता। सदा सलामत रहे, आबाद रहे, शाद रहे। अबू तालिब कुफ्र, मैं कहता हूं अबू तालिब ने निकाह तो पढ़ा ना रसूल का, नबी पाक का निकाह पढ़ा। अच्छा, जब नबी पाक के निकाह का इत्माम हुआ है ना, तो नबी पाक के निकाह में अबू तालिब ने जो तैयारी की, सुना दो तैयारी। अबू तालिब ने जो तैयारी की, दूल्हा को कैसे सजाया, दूल्हा को कैसे सजाया, अबू तालिब ने हजूर को कैसे सजाया। दूल्हा को इस अंदाज में सजाया कि इब्राहिम की रिदा निकाली। इबादत के लिए अर्ज कर रहा हूं, इबादत के लिए अर्ज कर रहा हूं। संदूकचा तबरुकात वाला खोला, इब्राहिम की रिदा निकाली, मुस्तफा को पहना दी। अब दूल्हा सज रहा है। इंज सुनो दे तो मैं कोई ना सुनाऊंगा है, पूरे पूरे बेदार होकर सुनना। आबाद है, शाद रहे। इस्माइल की रिदा निकाली, मेरे नबी के ऊपर ओढ़ी। मूसा की जूतियां, यह बात मैंने बहुत पुरानी सुनी हुई थी, लेकिन मैंने मिंबर पर नहीं की इसलिए कि मेरे पास हवाला नहीं था। अब हवाला मौजूद है तो बुखारी बोलने लगा है कि मूसा की जूतियां नबी को पहनाई। दूल्हा की तैयारी हो रही है, दूल्हा को पहनाई मूसा की जूतियां, दूल्हा को पहनाई इस्माइल की रिदा, दूल्हा को पहनाई इब्राहिम की कबा। ये दूल्हा को सजाया। मैंने कहा अबू तालिब, ये चीजें आपके पास कहां से आ गई? ये तो वारिस अंबिया के पास होनी है। कहा यही तो समझाना है कि अबू तालिब काफिर का नाम नहीं है, वारिस अंबिया का नाम है। अबू तालिब सदाबाद रहे, शाद रहे। अबू तालिब वारिस अंबिया का नाम है। अब महफिल सजाई, दूल्हे को सजाया, निकाह पढ़ा अबू तालिब ने। अच्छा, आज तक जो निकाह पढ़े जा रहे हैं, आज तक ये सारे निकाह उसी अबू तालिब के निकाह पे पढ़े जा रहे हैं। बड़े कदरदान बैठे हो, बड़े कदरदान बैठे हो भाई, लुत्फ लेना, लुत्फ लेना। इबादत कर रहा हूं मैं, इबादत के लिए अर्ज कर रहा हूं। इन सारे जुमलों का सवाब यहाँ के जितने मोमिनीन बैठे हैं सबके मरहूमीन की रूह को पहुंचे। मालिक आप सबको इज्जत अता फरमाए। अबू तालिब का निकाह पढ़ाया हुआ आज भी उम्मत पढ़ा रही है। और क्या कहते हैं कि ये सुन्नत है निकाह। नबी का फरमान है ना, फमर रागिबन सुन्नती फलैसा मिन्नी, जो मेरी सुन्नत से हटेगा वो मुझसे नहीं है। इसका मतलब है निकाह सुन्नत पढ़ा किसने? पहले निकाह खान है अबू तालिब, निकाह है बानिए शरीयत का, पढ़ाने वाले हैं अबू तालिब। कयामत तक यही निकाह जा रहा है। मैं कहता हूं शर्म नहीं आती? जिस बंदे का किया हुआ काम सुन्नत बने उसे काफिर कहते हो। जिस हस्ती का किया हुआ काम सुन्नत बने, अबू तालिब ने निकाह पढ़ाया। अच्छा, निकाह पढ़ाते हुए सरकार ने क्या कहा, कैसे कहा? चलो हम थोड़ा सा बात को खुला ले लेते हैं। आप ना अपने शहर में गिरदोनवा में कई बार अपने दोस्तों के यहाँ शादियों में शरीक हुए होंगे। मैं भी हुआ हूं कई बार, अहले तशरीह से हट के बाकी दोस्तों के यहाँ। बगौर अहले इल्म दोस्तों ने देखा होगा कि जब भी निकाह पढ़ा जाता है ना, जब भी निकाह पढ़ा जाता है तो मौलाना करीब आके दुल्हा मियाँ से पूछते हैं, बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह। ना यार मेरे पिछले दोस्त थोड़ा सा आप भी जबान हिलाना, थोड़ा सा मेरा साथ देना। यही है ना जो दोस्त गए जिनका तजर्बा है वो बोल देना। यही कहते शादी जैसे ही वहां जाते हैं ना मौलाना साहब, वो जाके पूछते बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। बच्चे को आता हो तो वो पढ़ता है, नहीं आता तो आगे आगे मौलवी साहब पढ़ते हैं, पीछे पीछे वो पढ़ता जाता है, पीछे पीछे वो पढ़ता जाता है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। निकाह खान निकाह करते हुए पढ़ाता है बेटा पढ़ो ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। मैं कहता हूं अगर ये तरीका निकाह ठीक है तो फिर अबू तालिब ने कहा ना पढ़ो बेटा मोहम्मद ला इलाहा इल्लल्लाह
محمد رسول اللہ بادرو شادرو علمار والو لا الہ الا محمد رسول اللہ. ارے پتا چل گیا، آج پتا چل گیا محمد وہ ہے جو دنیا کو کلمہ پڑھائے، ابو طالب وہ جو محمد کو کلمہ. میں شکر گزار سلامت رہے، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے. ابو طالب وہ ہے جو محمد کو کلمہ پڑھا دے. آباد رہے، شاد رہے. ابو طالب نے نکاح پڑھا ہے. سلامت رہے، مالک آپ کو سلامت رکھے، آپ کا سایہ قائم رہے. ابو طالب نے نکاح پڑھایا. اور جب محفل سج گئی کاظمی صاحب بخدا اس پہ آپ مجھے 5 مجلسیں کہیں میں پڑھ سکتا ہوں آل محمد کے صدقے، اور میں نے اس پہ خمسہ پڑھا ہوا ہے سرکار بابا ابو طالب پہ. لیکن اب میں نا کچھ چند باتیں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. اس ٹائم اپنے اس موضوع کے تقاضے کو پورا کرتے ہوئے آج اس کو کلوز کرنا ہے، پھر آگے بڑھیں گے. ابو طالب نے نکاح پڑھا، میرے نبی کا دولہا آمادہ ہو گیا، دلہن آمادہ ہو گئی، دونوں طرف سے دولہا اور دلہن آمادہ. اب ابو طالب نے نکاح شروع کیا. اب ابو طالب نے نکاح میں کیا فرمایا؟ الحمدللہ جعلنا من نسل ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. بیدار ہونا جہاں جا بیٹھے ہو. آباد رہو، شاد رہو نوجوان، مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے. ابو طالب نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس خطبے میں لفظ فرمائے الحمدللہ جعلنا من نسل ابراہیم، حمد ہے اس خدا کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. میں کہتا ہوں ابو طالب یہ کیا؟ نکاح پڑھ رہے ہیں بانی شریعت کا، تعریف کر رہے ہیں اپنی. کچھ پہنچا سکا؟ ماشاءاللہ شاءاللہ. نکاح پڑھ رہے ہو بانی شریعت کا، تعریف کر رہے ہو اپنی. کا خماش یہی تو بتانا ہے کہ یہ بانی شریعت سامنے بیٹھا ہے، اس کے سامنے کہہ رہا ہوں میں ابراہیم کا بیٹا. جھوٹ ہے تو جھٹلا دے. بیدار ہو جائے، سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے. بھئی اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، بانی شریعت کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں کہ میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. اگر یہ جھوٹ ہے تو یہ جھٹلا دے. اس کے سامنے کہہ رہا ہوں، اس کی تصدیق میں کہہ رہا ہوں. اور نبی کہا ہاں میرا چچا ابراہیم کا بیٹا، میرا چچا ابراہیم کا بیٹا. بھئی آپ قرآن کی آیت پڑھنے لگاؤں، ابراہیم کے بیٹے کے تعارف ہوا ہے نا. کہا الحمدللہ ہے جعلنی من نسل ابراہیم، حمد ہے اس اللہ کی جس نے مجھے ابراہیم کا بیٹا بنایا. تو ابو طالب ابراہیم کا بیٹا، ابو طالب ابراہیم کا بیٹا. اب ابراہیم کی دعا قرآن میں، اللہ نے قرآن میں فرمایا، ابراہیم نے دعا کی وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، میرے اللہ مجھے اور میری نسل کو بت پرستی سے بچا لے. میں شکر سلامت آباد رہے، شاد رہے. میں شکر گزار، میرے ٹوٹے پھوٹے الفاظ سماعت فرما رہے ہو. مالک آپ کو عزت سلامتی عطا فرمائے. ابراہیم کی دعا موجود وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَعْبُدَ الْأَصْنَامَ، یا اللہ مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا لے. ابو طالب کہہ رہا میں ہوں ابراہیم کا بیٹا، میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. بیدار بیٹھو، جملہ تو مجھے آج ہاں بہتیا کرنا ہے نا. میں ہوں ابراہیم کا بیٹا. ابو طالب ابراہیم کی اولاد، ابو طالب ابراہیم کا بیٹا. اب درود ابراہیمی پڑھنا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وعلی آل ابراہیم وعلی ابراہیم. درود ابراہیم پر، درود ابراہیم کی آل پر، درود ابراہیم پر، درود ابراہیم کی آل پر. میرے سارے سنی بھائی نماز میں، تشہد میں، اتحیات میں درود ابراہیمی پڑھتے ہیں. ابراہیم پہ بھی درود، ابو طالب پہ بھی درود. بھئی عجیب اتفاق ہے، مسجد میں ابو طالب پہ درود، 12 کے حسین کافر. عجیب فلسفہ. سلامت رہے، آباد رہے، شاد رہے. مسجد میں اسی پہ درود،
بعد میں اسی کو کافر، میں ابراہیم کا بیٹا، یہ ہے ابراہیم کا بیٹا، یہ ہے ابراہیم کا بیٹا۔ ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا، علی کے باپ نے کلمہ نہیں پڑھا۔ بھی عجیب فلسفہ ہے، علی کے باپ کی بات ہے، کسی اور کے باپ کا ذکر نہیں ہوتا۔ تھک گئے ہو تو چھوڑ دوں، سلامت رہے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ کسی اور کے باپ کا، اجا بار بار علی کے باپ کا نام لے کے نا، مجھے تو ایسے لگتا ہے شاید کائنات میں علی کے ہی باپ ہے صرف، بات ہی اسی کی، علی کا باپ، علی کا باپ، علی کا باپ۔ 84 جنگیں میرے نبی نے لڑی ہیں، 84 جنگیں، 84 جنگوں میں سے 32 جنگوں میں میرے نبی نے علی کو سردار بنا کے بھیجا۔ آباد رہیں، شاد رہیں، ڈائریکٹ۔ باقی کئی جنگوں میں بلانا پڑا ہے، کئی جنگوں میں بلانا پڑا، یہ ڈائریکٹ جو بنا کے بھیجا۔ 84 میں سے 32 جنگوں میں علی کو سردار بنا کے بھیجا۔ 32 جنگوں میں 30 جنگوں کے اندر علی نے کہا انا ابن ابو طالب، میں ابو طالب کا بیٹا۔ چپ کر گئے ہو یار، 32 میں سے 30 جنگوں میں نے 3 جنگوں کے اندر علی نے کہا انا ابن ابو طالب، میں ابو طالب کا بیٹا، میں ابو طالب کا بیٹا۔ بس آخری بات فضائل کی، میں ابو طالب کا بیٹا۔ یا علی ضرورت کیا ہے؟ آنے والا تو پوچھ رہا تم کون ہو، کہہ دو میں علی ہوں، آپ کر میں ابو طالب کا بیٹا۔ کہ یہی تو سمجھانا ہے کہ جہاں اپنے باپ کا نام لے کے بتا رہا ہوں کہ میں ابو طالب کا بیٹا، اگر میرا باپ کافر ہوتا تو یہاں پہ نام نہ لیتا۔ سلامت مالک عزت سلامتی عطا فرمائے، آباد رہیں، شاد رہیں۔ میں شکر گزار، اگر میرا باپ کافر ہوتا تو میں اس کفر کے سامنے نام نہ لیتا۔ یہ ابو طالب دین بچایا، نبی کی حفاظت کی، دین بچ گیا اللہ کا، اولاد رل گئی ابو طالب کی۔ یہ محرم کے ایام ہے، گریے کے دن ہیں، اپنے حصے کی حاضری پوری انشاءاللہ دوں گا۔ اب تک میں مسائب تھوڑا پڑھتا رہا ہوں، اب تھوڑا سا اضافی۔ دین پہ خرچہ ہوا ہے ابو طالب کا، دین پہ خرچہ ہوا ہے خدیجہ کا، اور اولاد بھی رلی ہے تو ابو طالب اور خدیجہ کی۔ بخدا پوری کائنات میں بڑے بڑے گھر اجڑے ہیں، بڑے بڑے خاندان اجڑے ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد بس پڑے، آباد ہو گئے۔ میرے سر پہ قرآن رکھ لو، سادات ایسے اجڑے آج تک آباد نہیں، آج تک آباد نہیں ہوئے۔ آج بھی 12واں پردہ غیب میں خون کی آنسو روتا ہے۔ جب دیگر ڈھلتی ہے نا تو سرکار خون پڑتا ہے۔ پوچھا مولا اتنا خون کیوں روتے ہیں؟ فرمایا تم لوگ تو سنتے ہو نا حسین زین سے اترا، میں ہر روز دیگر کو دیکھتا ہوں اپنی جد کو اترتے ہوئے بھی، گھوڑوں کو دوڑتے ہوئے بھی۔ اجرکم من اللہ، سوائے غم حسین کے کوئی غم نہ دیکھو۔ بس عزت دارو، مجھے 2 شہزادوں کا تھوڑا سا ذکر کرنا ہے، یہ مشکور کی قید میں ہے۔ عزادار سب پہنچ گئی ہو۔ معظمہ رقیہ کے شہزادے، سرکار مسلم کی جوڑی، پرٹھپ دوڑتا ہوا قید خانے میں آیا، آکے دیکھتا کیا ہے؟ چھوٹا شہزادہ لیٹا ہوا ہے، بڑا پاس بیٹھ کے گریہ کر رہا ہے۔ یہ کہتے شہزادے رو کیوں رہے ہو؟ کہ مجھے بتا 2 بھائی ہوں، وطن سے دور ہوں، بابا شہید ہو جائے، چھوٹا مر جائے، بڑا روئے نہیں تو کیا کرے؟ کہ شہزادے تیرا بھائی مر گیا ہے؟ کہ میں کافی دیر سے بلاتا ہوں مجھ سے بولتا نہیں ہے۔ بس عزت دار و مشکور آگے بڑھا، اس نے نبض پہ ہاتھ رکھا، ہاتھ رکھ کے کہا نہیں شہزادے تیرا بھائی زندہ ہے۔ جب کہا نا زندہ ہے، بڑا بھائی بھائی کے اوپر بھائی بھائی کر کے گرا، کہتا بھائی اتنی لمبی نیند نہ سو، بھائی مجھ سے تیری جدائی برداشت نہیں ہوتی۔ بس عزت دارو شہزادہ نہیں جاگا۔ مشکور کہتا ہے کوئی طریقہ ہے تیرے بھائی کو جگانے کا؟ کہا ہاں ایک طریقہ ہے، رات کا وقت ہے، پردہ ہے، لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں، اگر ناراض نہ ہونا تو اپنی بیوی کو بھی لے آ،
अपनी बेटियों को भी ले आओ, बड़े गैरतमंद बैठे हो, मालिक तुम्हारे पर्दे सलामत रखे, मालिक तुम्हें इज्जत सलामती अता फरमाए। अपनी बेटियों को भी ले आ। मेरे भाई के दाएं बाएं तेरी बेटियां बैठे, तेरी बीवी मेरे भाई का सर गोद में रखे और वो अम्मा बन के बहन करे, तेरी बेटियां बहन बन के बहन करें, मेरा भाई जाग जाएगा। बस इज्जतदारों, इसी तरह इस मशकूर ने किया। इसकी बीवी भी आ गई, इसकी बेटियां भी आ गई। अब जब जिंदान के करीब जाना है, कहा तूने आगे क्या करना है? कहा मैंने देखना है बच्चे माँ के, वो तुम्हें आपको मक्के मदीने पहुंचा देगा। बस शहजादे चल पड़े, छोटे छोटे शहजादे सारी रात सफर करते रहे। जब सुबह हुई तो उसी कूफा के अंदर है, कूफा की हदूद से बाहर नहीं जा सके। बस इज्जतदारों, या किसी तरह हारिस के घर पहुंच गए। ये कौन है हमारे घर में? बीवी खामोश रही। इसने एक पत्थर दिया, जाके इसने ताला तोड़ा। ताला तोड़ के अंदर गया है ना, तो देखता है दो शहजादे हैं। मुस्लिम की जोड़ी, पूछता है कौन हो? कहा तेरे मेहमान है। कहते मैंने तो मेहमान रखा नहीं है। कहा हम खुद थोड़े ही आए हैं। कहा बताओ हो कौन? कहा हम मुस्लिम के बेटे हैं। बस इज्जतदारों, इतना कहना था। इस लाइन ने दायां हाथ उठाया, किबरीती अमर वाले ने लिखा, बड़े के चेहरे पे प्यार किया, वो जमीन पे गिरा। फिर दूसरे के चेहरे पे प्यार किया, वो भी जमीन पे गिरा। इज्जतदारों, दोनों को इसने रस्सियों से